ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اب جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ رکھ کے کہ بچی اپنے گھر آنا چاہ رہی ہے اور اسے آنے نہیں دیا جا رہا، تو یہ کس کے سر جاتا ہے؟ اچھا، ملزمان سائڈ سے کہا جاتا ہے کہ ان کو سنا نہیں گیا، آپ کی درخواست کے اوپر چائلڈ پروٹیکشن والوں کو نوٹس کر دیا گیا، وہ فریق ہیں، سنا جانا چاہیے تھا، ایک طرفہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ وہ ملزم ہے اور بچی مائنر ڈکلیئرڈ ہے۔ بچی اگر یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ملزمان کا ان کا سننا جانا کوئی بنتا ہے۔ اس کے باوجود کیس کورٹ کے اندر ہے اور اس کی تو یہ تو جسٹ نوٹس ہوئے ہیں، اس کی آرگومنٹس تو اس کے آج ہونے تھے، تو آج آرگومنٹس ہونے تھے اور آج انہوں نے یہ درخواست لگا دی، جو کہ ان کے دوسری سائڈ کی کرمنل مائنڈ کو کلیئرلی شو کرتی ہے کہ انہوں نے کرائم کیا ہوا ہے اور انہیں اب اپنے کرائم کے شو آف ہو جانے کا ڈر ہے، اور اسے چھپانے کے لیے وہ سارا یہ ڈیلے ٹیکٹکس اور یہ سارا پریشر کریٹ کرتے ہیں عدلیہ کے اوپر بھی۔ معزز جج صاحب کے اوپر انہوں نے جس طریقے سے ایک دھونس ڈال کر یہ کیا ہے، تاکہ جو معزز جج صاحب ہیں اگر وہ فیصلہ سنائے تو وہ ہمارے اگینسٹ سنائے، جو کہ سراسر ناانصافی ہے۔ میں اسی لیے آپ سب لوگوں کو یہاں پہ جمع کیا ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ میں کیا کروں۔ بچی میری میرے ساتھ واپس آنے کے لیے تیار ہے، وہ چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر اسے بلایا جائے، وہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس آنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی ول وہاں پر پڑی ہوئی ہے، میڈیکل بورڈ کے اندر اس کی ول لگی ہوئی ہے۔ یہ میرے پاس اس کے لیٹرز ہیں جس میں اس نے کلیئرلی لکھا ہے کہ میں نے اپنے گھر اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا ہے۔ اس کے باوجود یہ ساری حرکتیں کی جا رہی ہیں جو کہ سراسر ناانصافی ہے۔ آپ کی کیا بات ہوئی، میٹنگ ہوئی 3-4 دفعہ، بہنیں بھی ساتھ گئی تھیں، اس کو شیئر کریں گی؟ جی، جب بھی جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بچی کو دیکھتے ہیں تو اس کو بھی برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر، اور ہمیں بھی، اور وہ ایک ایک دن گنتی ہے وہ، اور جب ہم نے جانا ہوتا ہے وہ کہتی ہے رات بھر میں سوتی نہیں ہوں، میں ویٹ کرتی رہتی ہوں، گھنٹے گنتی رہتی ہوں۔ تو میری بچی آنا چاہتی ہے۔ دیکھیں، انہوں نے اتنا ظلم کیا، پہلے میرے ہسبینڈ اس کے باپ کو بدنام کیا کہ میرے پہ الزام لگائے، میرے گھر والوں پہ الزام لگائے، میرے بھائیوں پہ الزام لگائے، میری بہنوں پہ الزام لگائے، ہم نے سب برداشت کیا۔ تو اب میری بچی گھر آنا چاہتی ہے، اور وہ یہ لوگ مطلب ان کی اتنی پاور ہے کہ کبھی بھی کسی بھی جج کو کچھ بول دیں گے، کسی کو بھی بول دیتے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی بھی۔ یہ کہاں ہوتا ہے، اگر بچی بولتی ہے میں نے ان کے ساتھ جانا تو 1 سیکنڈ لگتا ہے، ماں باپ کی نہیں سنتے، کچھ نہیں کرتے، بھیج دیتے۔ اب بچی چیخ چیخ کے بول رہی وہاں پہ کہ میں نے آنے، اب تو لیٹر ہر چیز آ چکی ہے، اس کے باوجود یہ جا کر بول رہی ہے جج ٹھیک نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ بچی آنا چاہتی ہے، اتنا ظلم کر رہے ہیں، اس کی زندگی تباہ کر رہے ہیں، میرا گھر تباہ کر دیا ان لوگوں نے، ہماری زندگی تباہ کر دی ہے، میرے بچوں کا مستقبل خراب کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے۔ تو آپ حکومت سے، عدالتوں سے کیا کہیں گی؟ یہ کہنا چاہتی ہوں، دیکھیں کتنی بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جب وہ بچیاں کہتی ہیں میں نے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے، فوراً کورٹ آرڈر دیتی ہے تو یہ فوراً بچوں کو دے دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ہمارے کیس میں یہ لوگ پتہ نہیں نئی سے نئی چیزیں نکالتے ہیں، نئی سے نئی الزام لگانا اور یہ چیزیں کرنا، اور پھر یہ جس کو چاہے الزام لگا دیتے ہیں اور وہ دوسرے لوگ ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب میری بچی کے لیے آنا ہے تو اس کو کون روک سکتا ہے ماں باپ کے پاس آنے سے، یا جو بچہ جہاں بھی جانا چاہے۔ تو آپ کی جب پہلی ملاقات ہوئی تو وہ کیسی رہی؟ بچی کیا دباؤ میں تھی، خوف میں تھی؟ اگر آپ کی 5-6 مسلسل ملاقاتیں رہی ہیں، جب بچی کو آپ نے تسلی دی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، تو آخری ملاقات آپ کی کیسی رہی؟ آخری ملاقات تو اس کو یہی امید تھی کہ بس جیسے وہ ملاقات نہیں ہوگی، اس سے پہلے وہ گھر آ جائے گی، کیونکہ جب ہم جاتے ہیں تو کہتی ہے ماما بابا میں آپ کو صرف 2 دن دے رہی ہوں، مجھے تیسرے دن گھر آنا ہے۔ تو ہم اس کو کہتے ہیں نہیں بیٹے، 2-3 دن نہیں، 1 ہفتے کا آپ ٹائم تو انشاءاللہ تعالیٰ، اتنا ٹائم تو کورٹ میں لگتا ہے۔ لیکن جب ہم جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے، وہ 15 دن کے بعد ہماری ملاقات آتی ہے، تو وہ اس طرح چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتی ہے ماما میں جب گھر آنا چاہتی ہوں تو مجھے کیوں نہیں گھر آنے دیتی، اور میں یہاں پہ بول رہی ہوں، لکھ کے دے رہی ہوں، سب کچھ ہے، تو میں اپنے گھر آنا چاہتی ہوں۔ وہ بچی، اس کو تو نہیں پتہ ان چیزوں کا نا کہ کس طرح ہوتا ہے، تو یہ چیز سمجھنا تو میرے لیے اتنا مشکل ہے، میں ایک ماں ہوں، تو پھر مجھے بھی سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں کورٹ کے سلسلے یہ اس طرح نہیں ہوتے، ٹائم لگتا ہے۔ تو اب وہ ضد کرتی ہے میں نے گھر آنا ہے، وہ تڑپ رہی ہے وہاں پر، ہم یہاں تڑپ رہے ہیں، وہ وہاں تڑپ رہی ہے، اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو ٹائم ملے اور یہ بچی سے ملے اور بچی کو پھر یہ دھمکائیں جس طرح انہوں نے پہلے دھمکایا ہے۔
ان کی ساری چیزیں کھل جائیں گی نا, جو جو اس کے اوپر ظلم انہوں نے اتنے مہینے کیا ہے وہ آ کے اپنی زبانی بتائے گی. تو یہ لوگ اس لیے چاہتے ہیں یہ اپنے ماں باپ کے پاس نہ جائے. الزام تو یہ بھی لگتا رہا کہ بچی ملنا نہیں چاہتی تھی جب آپ لوگ ملنے کے نہیں, لیے گئے ایسی کوئی بات نہیں ہے. بچی کو انہوں نے, میں آپ کو ابھی کیا بتاؤں, پتہ نہیں بتانا بھی چاہیے کہ نہیں, انہوں نے بچی کو اتنا آج 10 تاریخ کو جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کورٹ میں پروسیڈنگ تھی. انفارچونیٹلی جج صاحب جو تھے وہ چھٹی پر تھے. بجائے اس کے کہ آج کورٹ میں پروسیڈنگ ہوتی اور بچی کی جو چائلڈ پروٹیکشن سے ایک درخواست آج یہاں پہ جو اس کی ول تھی وہ جمع ہوئی, اس کے اوپر فیصلہ ہوتا. انفارچونیٹلی ایک درخواست الٹا جمع کروا دی گئی کہ ان جج صاحب کے اوپر ہمیں بھروسہ نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے آپ سب سے, اور پاکستان کی عدلیہ سے بھی میرا سوال ہے کہ جب یہی جج ان کے حق میں کوئی فیصلہ سناتے ہیں, انہوں نے ہی ان کی ضمانتیں منظور کی, میں نے ان سب کو ایکسیپٹ کیا بڑے دل کے ساتھ, لیکن آج تک جتنے بھی فیصلے میرے اگینسٹ انہی جج صاحب, معزز جج صاحب کی طرف سے آئے ہیں, ہم نے ان کے اگینسٹ کبھی آواز نہیں اٹھائی. لیکن جب یہی جج صاحب اگر میرے حق میں میری ایک اپلیکیشن کے اوپر ایک نوٹس بھی کر دیتے ہیں تو یہ جج صاحب جو ہیں ان کے اوپر کویسچن اٹھا دیا جاتا ہے. آج ان کے اوپر ایک جانبداری کا الزام لگا دیا گیا جو کہ سراسر یہ شو کرتا ہے کہ ان لوگوں کا جو مائنڈ ہے وہ کتنا کرمنل مائنڈ ہے. اب جب کہ سب کے سامنے ہے کہ بچی نے اپنی ول شو کر دی ہے, میڈیکل رپورٹ کے اندر بھی بچی نے یہ شو کر دیا ہے کہ میں نے گھر واپس آنا ہے, اور چائلڈ پروٹیکشن کی رپورٹ جو کہ جج صاحب کے پاس سیلڈ ہے, اور یہ میرے پاس اس کے لیٹرز ہیں جو کہ میں چائلڈ پروٹیکشن کی مرضی کے ساتھ, ان کی پرمیشن کے ساتھ میں لے کر آیا تھا. یہ 7-8 لیٹرز ہیں, یہ ہم نے کورٹ کے اندر اوریجنلی جمع کروائے ہیں, یہ میرے پاس ان کی کاپیز ہے. اس میں کلیئرلی بچی نے شو کیا ہے, اپنی ول لکھی ہے کہ میں نے اپنے گھر, اپنے ماں باپ کے پاس اپنی فیملی کو جوائن کرنا ہے. تو اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اب یہی لوگ اس چیزوں کو صرف ٹائم ڈیلے کر رہے ہیں, صرف اس لیے کہ انہوں نے جو جرم کیا ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا کہ کس طریقے سے وہ بچی کو اغوا کر کے لے کے گئے, اور جو انہوں نے جرم کیا وہ سب شو ہو جائے گا. تو یہ ایک انتہائی افسوس کا مقام ہے. دوسری چیز, میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اپیل کرتا ہوں ان سے, اور سندھ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ خدا را میرے معاملے کو دیکھیے. جب بچی کورٹ کے اندر آ کے اگر بچی جو ہے وہ فری ول دے دیتی ہے اپنی گھر کے اگینسٹ, تو وہ فوراً سن لی جاتی ہے. لیکن وہی بچی اگر اپنے گھر جانے کے لیے بار بار بولتی ہے تو وہ اس کے بارے میں کوئی سنتا نہیں ہے. تو یہ کیا اس طرح انصاف ملے گا پاکستان میں؟ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں اگر کسی والدین کے ساتھ ایسی سچویشن ہو جائے جس سچویشن میں میں ہوں, اور جتنی فائٹ میں نے کی ہے اپنی بچی کی واپسی کے لیے, مجھے یہ بتائیے کہ میں کیا کروں, کون سی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ میں سپریم کورٹ تک گیا ہوں, میجسٹریٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک میں نے ہر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں, کون سا دروازہ کھٹکھٹاؤں, کیسے اپنی بچی کو جو کہ ولنگ ہے ہمیں جوائن کرنے کے لیے, اور وہ ایک مائنر ڈکلیئر ہو چکی ہے, اور اس کے باوجود اس چیز کی راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. میں یہ سوال آپ سب سے کرتا ہوں, اگر آپ کے پاس کوئی کویشچن ہے تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں. سر ملاقاتیں ہوئی آپ کی, کتنی ملاقاتیں ہوئی, کیا بات ہوئی؟ اچھا یہ بھی واضح کر دیں اس کے ساتھ ہی کہ جو کورٹ پہ عدم اطمینان کا اظہار کیا گیا وہ کس کی طرف سے درخواست دائر کی گئی اور کس نے دائر کی ہے؟ دیکھیں, درخواست کون دائر کر سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو ادر پارٹی ہے انہوں نے درخواست دائر کی ہے آج کہ ہمیں اس جج صاحب کے اوپر اعتبار نہیں ہے, یہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. حالانکہ یہی جج صاحب ہیں جو کہ جنہوں نے ان کی ضمانتیں منظور کی, انہی جج صاحب سے انہیں ریلیکسیشنز ملی. اور جب یہ ان جج صاحب نے جب صرف اس چیز کے اوپر نوٹس کیا ہے تو وہ اس کے اوپر انہوں نے جانبداری کا الزام لگا دیا ہے, جو کہ سراسر ناانصافی ہے. اور کلیئر ایک ان کا جو مائنڈ ہے, کرمنل مائنڈ, وہ شو کرتا ہے کہ ایکچولی میں وہ کرمنلز ہیں. اور اب انہیں پتہ ہے کہ وہ بچی جب اپنے گھر آئے گی اور اس کے بعد ان کی جو پول پٹی کھلے گی
تو اس میں ان کو جو سزائیں ہوں گی ان سے ڈر رہی ہیں اور اس کے لیے ٹائم ڈیلے جب کر رہی ہیں. ملاقاتیں ہوئی بچی نے کیا کہا، کیا چاہتی ہے بچی؟ شاید بھائی پچھلے آپ کا جو سوال تھا کہ میری کتنی ملاقاتیں ہوئیں، سب سے پہلی ملاقات جسٹس پنور صاحب کی وجہ سے 5 گھنٹے کی ہوئی تھی اور فیملی کورٹ کی بدولت ابھی تک 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں. یہ 16 کو میری چوتھی ملاقات ہوگی. اور بچی جو ہے وہ ولنگ ہے. بچی نے بارہا چائلڈ پروٹیکشن کے اندر بھی وہ روزانہ انہیں بولتی ہے کہ میں نے اپنے گھر جانا ہے اور مجھے اگر کوئی چیز چاہیے میں لکھ کر دیتی ہوں تاکہ وہ چیز جج صاحب تک پہنچائی جائے، معزز عدلیہ تک. لیکن اس کے باوجود جو ہے میری بچی وہیں پہ سٹک ہے. اور ہمیں آج امید تھی کہ آج 10 تاریخ کو بچی کی جو ول ہے وہاں پہ جمع ہوئی ہے وہ یقیناً ہمارے ہی حق میں ہے اور اس کے بعد جج صاحب جو ہیں وہ بچی کو ہمارے حوالے کر دیں گے. لیکن ایک نئی ٹیکٹکس آ گئی. انفارچونیٹلی جج صاحب چھٹی پہ تھے اور انہوں نے جج صاحب کے اوپر ایک کہ یہ جج کو تبدیل کیا جائے یہ ایک درخواست لگا دی. بچی جو نے آپ کو برتھ ڈے وش کی، کچھ چیزیں عدالت میں بھی جمع کروائی آپ لوگوں کی طرف سے؟ جی بالکل.